أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الحدید کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے ایک دوسرے سے سبقت لو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان جتنا ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. نہیں آ لگتی کوئی بھی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں سوائے اس کے کہ وہ لکھی جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود بخشیں. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے تاکہ تم لوگ مایوس نہ ہو اس پر جو نکل گیا تم سے اور نہ اتراؤ اس پر جو اس نے دیا ہے تم کو، اور اللہ پسند نہیں کرتا اکڑنے والوں اور فخر کرنے والوں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. سابقو وہ کوشش، وہ سعی جو بقا کے لیے ہو، یعنی ایسے کام کی کوشش کرو جو باقی رہنے والا ہے اور اللہ کی مغفرت میں بقا ہے. اللہ کے معاملے میں کوئی قناعت نہیں ہے، قناعت دنیا کے معاملے میں ہے. پھر فرمایا وہ جنتن ارضها کارض السماء والارض، جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا جہاں دن ہوتا ہے وہیں رات ہوتی ہے. پھر حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ یاتی زمانہ علی جہنم لیس فیہا، کہ جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس میں کوئی نہیں ہوگا. یعنی جہنم عارضی ہے اور باقی رہنے والی جنت ہے. جنت میں بے حساب مقامات اور منزلیں ہیں، اس میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، سبقت لیتے جاؤ اور اپنے مقامات کو بڑھاتے جاؤ. آدم کے وجود کے ساتھ ہی جنت کا وجود بھی قائم کر دیا گیا ہے. اعیدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. اعیدت کہتے ہیں وہ چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کی گئی ہو، پورے حساب و کتاب کے ساتھ، جس میں کوئی کمی نہ ہو. غافل انسان دنیا میں پھنس کر خانہ دار بنتا ہے، بیدار انسان بیدار رہتا ہے، اللہ میں ہو کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے. اللہ انسان کے جان و مال کا خریدار ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ سے بہتر کون خریدار ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انسان فضل عظیم کا حقدار بنتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. نبرہا نجات دلانا، بچانا، یعنی مصیبت اور پریشانی، تکالیف، حادثات سے بچانے کے لیے اللہ اپنی سنت، اپنے رحمانی تقاضوں کے تحت اس کا علم دیتا ہے. فی کتاب من قبل ان نبرہا،
یعنی اس کے آنے سے پہلے، کسی مصیبت کے آنے سے پہلے اس کا علم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو دوسری جگہ اس طرح فرمایا گیا، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے پہلے ہوتی ہے کتاب معلوم۔ یعنی اللہ اس کے ذریعے اس کا علم دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ اس مصیبت سے بچا جائے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا علم تین باتوں پر ہوتا ہے۔ پہلا حسب، کسب اور نسب۔ حسب وہ کچھ جو ماضی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کسب وہ عمل ہے جو حسب کو حاصل کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور نسب کا تعلق مستقبل سے ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ آپ کو قوتیں حاصل ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا عمل کرنے ہیں، کیا کسب کرنا ہے، اور پھر اس سے آپ کا نسب کیا بنے گا۔ یہ کتاب کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کی نجات کے لیے کتاب کا نزول کرتا ہے۔ اب قرآن کریم کے بعد دنیا میں کوئی الہامی کتاب نہیں آنی۔ اب تمام زمانوں کا علم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب تمام قوموں پر حجت قرآن کریم ہی ہے، لہذا ہر مصیبت سے نجات کا سامان قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہذا وقت کی ضرورت کے تحت ایسے وجودوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو قرآن کریم کو پڑھائیں، عملاً پڑھائیں، تاکہ اس کی حجت قائم کریں، اور حجت قائم کرنے کے بعد پھر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اس پہ کوئی افسوس اور پچھتاوا نہ ہو، تاکہ جو کچھ آپ کی گرفت سے نکل جائے، پھسل جائے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے دور ہو گئے۔ ان اللہ واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ مختال فخور کہتے ہیں، خیل کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والا، یعنی صرف ماضی کے قصوں میں رہنے والے، یعنی ماضی حسب سے کوئی سبق نہ سیکھنے والے، کسب نہ کرنے والے، صرف ماضی پہ فخر کرنا اور فخر کرتے جانا اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونا، یعنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جانے والے، وہ اللہ کی محبت کو نہیں پاتے۔ بے شک اللہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ ماضی کے قصے ضرور بیان کریں، لیکن ماضی سے سبق حاصل کر کے جو کچھ آپ نے اس سے حصول کیا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، تاکہ آپ کا نسب شاندار ہو، جس پہ پچھتانا نہ پڑے۔ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاورا میں ہے قوموں کی روح تریاکی، اگر نہ سہل ہو تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ افلاکی، تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔